اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان بھائی کے سپاہیوں کو منگول سپاہیوں نے چاروں طرف گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک منگول کمانڈر آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب ہمارے جال میں پھنس چکے ہو، اب اچھا یہی ہوگا کہ تم سب ہتھیار ڈال دو ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ ایک سپاہی اس خیمے کی طرف دیکھتا ہے جہاں عثمان صاحب موجود تھے، عثمان صاحب کو آواز دیتا ہے۔ اس کے بعد تاج الدین نویان اس خیمے میں جاتا ہے جہاں عثمان صاحب موجود تھے اور عثمان صاحب کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی پگڑی اتار دیتا ہے اور منگولوں والی ٹوپی پہن لیتا ہے۔ اس کے بعد عثمان بے سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے جیسے لوگ اچھی طرح معلوم ہیں، مجھے پتا تھا کہ تم یہاں ضرور آؤ گے۔ باہر منگول کمانڈر کوہنور کو کہتا ہے کہ میں نے تم سے کیا کہا کہ ہتھیار ڈال دو۔ اس کے بعد شامل کوہنور سے کہتا ہے کہ کیا واقعی ہم ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے؟ آئیگت کہتا ہے کہ ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ منگول کمانڈر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں حکم دوں تو ان پر تیر برسانا شروع کر دو۔ تیمور کہتا ہے کہ کیا واقعی ہم ایک ساتھ مریں گے بھائی؟ لیکن ان میں سے کچھ کو مارے بسنے سے پہلے میں نہیں مروں گا بھائی۔ اس کے بعد تاج الدین نویان کا سپاہی ایوان میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہاں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ عثمان بے کی نشست کی طرف آگے بڑھتا ہے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو علاء الدین بھی اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بالا اس سے کہتی ہے کہ شہزادی اور کالا جلس کی وجہ سے ہم جانتے تھے کہ تم یہاں ضرور آؤ گے، اور منگول کہتا ہے کہ پہلے تم لوگ مجھے وہ دو گے جو میرا ہے، اس کے بعد ہم ایک معاہدہ کریں گے۔ بالا کہتی ہے تو پھر الجم خاتون کے بارے میں کیا، جس کی والدہ اور والد کو تم نے قتل کر دیا؟ منگول کمانڈر کہتا ہے کہ کیا الجم خاتون تمہارے پاس ہے؟ بالا سپاہیوں کو کہتی ہے کہ جا کر الجم خاتون کو یہاں لے کر آؤ۔ یہ سن کر ایک سپاہی وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ بالا کہتی ہے کہ کیا ہوا؟ الجم خاتون کا نام سن کر تم اتنے پیلے کیوں پڑ گئے؟ تم عثمان صاحب کے محل میں بغیر کسی خوف کے آئے، لیکن جیسے ہی ایک لڑکی کا نام سنا تو تم خوفزدہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ منگول کمانڈر اپنی تلوار نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے بالا اور علاء الدین اپنی تلواریں اس کی گردن پر رکھ دیتے ہیں اور بالا اس سے کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم تاج الدین نویان ہو۔ کمانڈر کہتا ہے کہ کیا تم مرنا چاہتی ہو خاتون؟ بالا کہتی ہے کہ یہ ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے، یہ تاج الدین نویان نہیں ہے۔ اس کے کتے جو باہر کھڑے ہیں انہیں جا کر گرفتار کر دو علاء الدین۔ یہ سن کر علاء الدین باہر چلا جاتا ہے اور باہر جا کر سارے منگول سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ بعد علاء الدین بھائی سمور سے کہتا ہے کہ اس معاملے کو بغیر خون بہائے حل کر لو۔ اس کے بعد بھائی سمور آگے جاتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ سارے منگول سپاہیوں کو گرفتار کر لو۔ اس کے بعد منگول سپاہی اپنی تلواریں نکالتے ہیں، جس کے بعد علاء الدین آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں سپاہیوں سے کہ ان کتوں کو زندان میں لے جاؤ۔ اس کے بعد سارے منگول سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ علاء الدین کہتا ہے کہ اگر میرے بابا کو کچھ بھی ہوا تو ان کتوں کے سر میں تاج الدین نویان کو بھیجوں گا۔ اور تاج الدین نویان کہتا ہے کہ کالا جلس اس لیے گرفتار ہوا تھا کہ وہ تم کو یہاں پر بیچ سکے اور تم میری چال میں پھنس گئے ہو عثمان۔ باہر جیسے ہی منگول سپاہی تیر چلانے لگتے ہیں تو کوہنور کہتا ہے رک جاؤ۔ کوہنور ان سے کہتا ہے کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو، اگر یہ ہمیں مارنا چاہتے تھے تو کب کا مار چکے ہوتے۔ عثمان صاحب اندر موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، اپنے ہتھیار پھینک دو۔ جس کے بعد وہ سبھی اپنے ہتھیار پھینکنے لگتے ہیں۔ اندر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے نوکروں کی کوئی بھی پرواہ نہیں، میں تمہیں 2 حصوں میں کاٹ دوں گا۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ نہیں عثمان صاحب، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہا اور تم بھی مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ بتاؤ مجھے تم کیا چاہتے ہو؟ تو تاج الدین نویان کہتا ہے کہ میں یہاں پر امن معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو کوئی بھی یہاں پر زندہ نہیں بچے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کیا تم میں جرأت ہے ایسا کرنے کی؟ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ میرے پاس بہت جرأت ہے، اپنے نیک ارادے ظاہر کرنے کے لیے میں تمہارے پاس موجود سپاہیوں کو باہر بھیجتا ہوں اور پھر ہم اکیلے میں بات کریں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے الجم خاتون کے خاندان والوں کو یہاں لے کر آؤ۔
پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ زندہ ہے یا نہیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ تم ایسا پوچھو گے، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کہو تم کیا کہنا چاہتے تھے؟ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں تو اس سے ہم دونوں یعنی کھائیوں لہانیوں دونوں کو فائدہ ہوگا۔ باہر الجم خاتون کے بابا اور اس کی بابی کو لے آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر الجم خاتون جذباتی ہو جاتی ہیں اور وہ ان کی طرف بڑھتی ہیں، لیکن اورحان اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جاؤ خاتون، اگر تم نے جذبات میں کوئی بھی قدم اٹھایا تو وہ ان کے لیے نقصان ہی ہوگا۔ الجم خاتون کہتی ہے کہ میری والدہ مر گئی، میرے بھائی کو مار دیا گیا، اس کے بعد اب تم کس نقصان کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم خوفزدہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ سردار کے بیٹے۔ الجم خاتون کی بابی کہتی ہے کہ جاؤ الجم، تم اپنی جان بچاؤ۔ الجم کے بابا گندوز صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی میں تمہارے لیے اور کائی قبیلے کے لیے ساری عمر یہاں پر رہ سکتا ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن تم یہاں پر کیوں آئی بیٹی؟ الجم خاتون کہتی ہیں کہ میں آپ کو اکیلے کیسی چھوڑ سکتی تھی بابا، اور میں یہاں پر اکیلے نہیں آئی ہوں، عثمان صاحب بھی میرے ساتھ آئے ہیں۔ یہ سن کر گندوز صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، کیا یہ عثمان صاحب کے آدمی ہیں؟ تم تاج الدین نویان کی جال میں پھنس چکے ہو۔ اورحان کہتے ہیں کہ میرے بابا عثمان صاحب یہاں پر ہر چیز کے بارے میں سوچ کر آئے ہیں، گندوز صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ گندوز صاحب کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ تاج الدین نویان کتنا ظالم آدمی ہے، اسی لیے ہم اسی حالت میں ہیں، اور وہ عثمان صاحب اور اس کے آدمیوں کو بھی مار ڈالے گا۔ ورنہ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اسے میرے حوالے کرو گے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ کیا تم شہزادی ماریہ کی بات کر رہے ہو؟ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ کارا جلسن بھی۔ اور جہاتو خان کے بارے میں کیا معاملہ ہے؟ کیا اس نے اپنے بھتیجے کو صرف اسی لیے بھیجا؟ یہ عثمان صاحب کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تاج الدین نویان کہتے ہیں کہ اور جہاتو خان بڑی فتح کی تیاری کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ یہ فتح کتنی بڑی ہوگی کہ تمہیں ہمارے دروازے تک چل کے آنا پڑا؟ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی فتح ہوگی، جس سے ہمیں بہت سی چیزیں اور بہت سی شہرت بھی ملے گی۔ جو ہمارا ساتھ دیں گے انہیں سونا اور شہرت دونوں ملیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا وہ مملک کی طرف بڑھیں گے یا سنہرے ہردے کی طرف؟ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ تم اپنے سپاہیوں کو ہمارے ماتحت کر دو گے تو پھر ہی یہ بات جان سکو گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں رکو ذرا، ہمارے سپاہی صرف اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم دونوں کا مقصد ایک نہیں ہے، اور میں ایک بھی سپاہی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کے بدلے میں تم کیا حاصل کرو گے؟ میرے چچا اور جہاتو خان صرف تھوڑے سے ٹیکس کے بدلے تمہاری ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ریاست جو تمہارے ماتحت ہوگی وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو پائے گی۔ تم ہمیں اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہو تو یہ بات جان لو کہ تم غلط جگہ پر ہو، ہمیں تم اپنے گھٹنوں پر نہیں لا سکتے، ہم نے پہلے بھی بہت سارا خون بہایا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اور خون بہانے سے ہچکچائیں گے نہیں۔ تاج الدین نویان کہتا ہے کہ اگر تم ایسا ہی کرتے رہو گے تو پھر تم میرا وہ چہرہ دیکھو گے جو تم نے ابھی تک دیکھا نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہاں پر موجود ہر آدمی، ہر بچہ اور ہر عورت اپنے جان کے بدلے اس کا بدلہ ادا کرے گا، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے عثمان صاحب۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے نوکر، اور ایک آدمی وہاں پر آ جاتا ہے۔ تو اسے تاج الدین نویان کہتا ہے کہ عثمان صاحب کے ساتھ جو بھی یہاں پر آیا ہے تو اسے آزاد کر لو۔ یہ سن کر وہ نوکر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں بالا خاتون نے اپنی تلوار منگول کمانڈر کی گردن پر رکھی تھی، اور اس منگول کمانڈر سے کہہ رہی تھی کہ تم اب مجھے یہ بتاؤ کہ عثمان صاحب کہاں پر ہیں؟ وہ منگول کمانڈر کہتا ہے کہ تاج الدین نویان اس کے مہمان ہیں۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ اب سے انشاءاللہ تم اپنے مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے۔ منگول کمانڈر کہتا ہے کہ عثمان صاحب کی جان اب منگول کمانڈر کے رحم و کرم پر ہے۔ یہ سن کر علاء الدین اس منگول کمانڈر کی گردن پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جان بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، کیا تم نے ہمارے لیے جال بچھایا؟
اور یہ کہہ کر وہ اسے ایک زوردار تپڑ مارتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں کہ تم نے کہا جلس کو ایک لقمے کے طور پر استعمال کیا۔ منگول کہتا ہے کہ تم لوگ تاج الدین نویان کی ذہانت سے مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ علاء الدین کہتا ہے کہ بھائی سمو، اپنے سپاہیوں کو عثمان صاحب کے پیچھے بھیجو۔ وہ منگول کہتا ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تاج الدین نویان نے نہیں چاہا تو ان میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ صرف تمہارے سپاہیوں کا ضیاع ہوگا شہزادے، اور کچھ بھی نہیں۔ علاء الدین کہتا ہے کہ اس کتے کو یہاں سے زندان میں لے جاؤ۔ اس کے بعد اسے زندان میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پر منگول کمانڈر اورحان کو کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، اس کے بعد اب تمہارا سردار آئے گا۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے کہ چلو سپاہیوں چلتے ہیں۔ الجم خاتون کہتی ہیں کہ میں اپنے بابا کے بغیر کہیں بھی نہیں جانے والی۔ اورحان کہتا ہے کہ ضرور عثمان صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے خاتون۔ الجم خاتون کہتی ہیں کہ پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، کہ انہوں نے تاج الدین نویان سے کیا کہا ہے کہ وہ ہمیں جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ میں اپنے بابا کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ گندوز صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی تم یہاں سے جاؤ۔ الجم خاتون کہتی ہیں کہ میں آپ کو یہاں پر اکیلے نہیں چھوڑ سکتی بابا، جس کے بعد